बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू SSS एजुकेशनल चैनल। आज हम अपने इमोशनल इंटेलिजेंस सीरीज़ की एक नई वीडियो लेके आए हैं। इससे पहले इमोशनल इंटेलिजेंस पर हमने 3 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड की हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में पता चलता रहे। Basically, in this video, we are going to discuss which are the signs which tell us that whether we are emotionally intelligent or not. वीडियो शुरू करने से पहले एक बात क्लियर कर दूं कि ये थर्मामीटर की तरह हमने अपने ऊपर अप्लाई करना है, दूसरों पर नहीं अप्लाई करना, क्योंकि इन सब साइंस के बारे में हम खुद ही सबसे बेहतर जज हो सकते हैं। So the first sign is if you are having difficulties with understanding the feelings of other people. एक नज़र अपने आसपास के लोगों पर डालिए। क्या आपको अपने आसपास के लोगों की फीलिंग्स समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है? कई दफ़ा आप इस प्रॉब्लम से गुजरते हैं कि आपको समझ नहीं आता कि आसपास लोग कैसा महसूस कर रहे हैं, तो फिर इमोशनली इंटेलिजेंस बढ़ाने का कुछ मौका मौजूद है। नंबर 2, ब्लेमिंग अदर्स फॉर एग्जिस्टिंग इमोशनल प्रॉब्लम्स। क्या ऐसा है कि हमारी हर बात में हम सारे इमोशनल प्रॉब्लम्स के लिए अपने आसपास लोगों को ब्लेम करते हैं कि ये आपकी वजह से हुआ? जब तक हम सही प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, प्रॉब्लम को दूर करना भी मुश्किल होगा। इसलिए ब्लेमिंग अदर्स ऑल द टाइम इज़ अ साइन दैट वी आर नॉट इमोशनली इंटेलिजेंट। जी, नेक्स्ट साइन है कंसिडरिंग अदर्स ओवरली सेंसिटिव। क्या हम हर वक्त ये समझते हैं कि आसपास लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो रहे हैं, खामखा बातों को महसूस कर रहे हैं, और इसी के साथ साथ क्या ऐसा है कि हम अचानक इमोशनल आउटबर्स्ट्स एक्सपीरियंस करते हैं? What is an emotional outburst? An emotional outburst is a sudden release of bottled up emotions. कोई भी इमोशन है, चाहे वो गम है, चाहे वो गुस्सा है, चाहे वो नफ़रत का इजहार है, चाहे वो हसद है, अगर वो बहुत अरसे तक उनका इजहार ना किया जाए, उनको सप्रेस किया जाता रहे, तो इवेंचुअली फिर वो एक जिस तरह धमाके से एक बोतल फटती है, उस तरह से इंसान के इमोशंस भी अपने बिहेवियर में बाहर निकलते हैं। एंड जनरली दीज इमोशनल आउटबर्स्ट्स आर very dangerous. They can damage the relationships around us permanently at times. तो अगर हम बहुत ज़्यादा गम का इजहार कर रहे हैं किसी बात पर, बहुत ज़्यादा गुस्से का इजहार, अनकंट्रोल्ड नफ़रत का इजहार, या अनकंट्रोल्ड मायूसी जिसको आमतौर पर डिप्रेशन कहते हैं, इन सब चीज़ों का इजहार करें, तो दिस इज़ अ साइन दैट वी आर नॉट इमोशनली इंटेलिजेंट। इफ़ वी लैक एम्पथी, एम्पथी के बारे में हमने पिछली वीडियो में भी बात की थी कि एम्पथी इज़ डिफरेंट फ्रॉम सिंपथी। एम्पथी का मतलब ये है कि आप दूसरे की जगह खड़े होकर उसकी पोजीशन को समझें और फिर उसके साथ रवैया रखें। सिंपथी सिर्फ अपनी जगह पर खड़े होकर दूसरे को हमदर्दी देने का नाम है, जबकि एम्पथी इज़ एक्चुअली स्टैंडिंग इन अदर पर्सनस फीट एंड देन रियलाइजिंग हिज प्रॉब्लम्स। हैविंग डिफ़िकल्टीज़ विद कीपिंग फ्रेंड्स। एक नज़र अपने दोस्तों पर डालिए कि आपका सबसे पुराना दोस्त या सबसे पुरानी सहेली कितनी पुरानी है। क्या आपको फ्रेंड्स बनाने में और फ्रेंडशिप्स कायम रखने में मुश्किल होती है, या आप की अटैचमेंट्स बहुत वक्ती हैं? क्या फ्रेंडशिप्स बहुत ज़्यादा वक्ती हैं और लंबी दोस्ती रखने में आपको परेशानी होती है? तो दिस इज़ अ साइन दैट इमोशनल इंटेलिजेंस इज़ लैकिंग। बीइंग अनेबल टू डील विद इमोशनली चार्ज सिचुएशंस। क्या ऐसा है कि जब आसपास बहुत ज़्यादा लोग गुस्से में हो या बहुत ज़्यादा कोई गम की कैफियत हो, इमोशनली चार्ज कोई भी इमोशन बहुत ज़्यादा है अगर एटमॉस्फेयर में, तो क्या ऐसी सिचुएशन से डील करने में आपको प्रॉब्लम होता है और आप ऐसी सिचुएशन से दूर भाग जाना चाहते हैं, एस्केप करना चाहते हैं, बजाय इसके कि आपने ये कॉन्फिडेंस हो कि मैं इस मामले में घुस के इस मामले को हल करने की सलाहियत रखता हूँ या रखती हूँ। The next is walking around with a poker face. Now what is a poker face? Poker face का मतलब यूँ समझ लीजिए कि गोया चेहरे पर एक मास्क चढ़ाया हुआ है। अपनी असल कैफियत को, अपनी असल फीलिंग्स को छुपाने के लिए चेहरे पर एक संजीदा या गुस्से वाला एक ऐसा मास्क चढ़ाया हुआ है जो
اندر کی کیفیت کو چھپانے کا کام دے رہا ہے. تو this in fact shows that you are afraid to show your real emotions to anyone. یا آپ اس بات سے خوفزدہ ہیں کہ ہماری شخصیت کے اندر کوئی جھانک لے گا تو اندر کی جو خامیاں ہیں یا کوئی کمیاں ہیں یا کوئی ایسی فیلنگز ہیں جن کو آپ چھپانا چاہ رہے ہیں اور آپ نہیں چاہتے کہ وہ نظر آئیں. گیٹنگ ایزیلی اسٹریسڈ، اگر آپ کو بہت جلدی سے غصہ آ جاتا ہے، بہت جلدی پریشان ہو جاتے ہیں، تو دس از اگین اے سائن آف لو ایموشنل انٹیلیجنس. جی نیکسٹ ہے بینگ انیبل ٹو اسپیسیفائی اینڈ نیم یور ایموشنس. یہ بہت اہم ہے کہ ہم کوئی بھی سچویشن ہو اس میں 1 منٹ کے لیے رک کے یہ سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہوں کہ اس وقت ہم کون سے ایموشنز سے گزرے ہیں. نفرت حسد سے فرق ہے، حسد مایوسی سے فرق ہے، مایوسی پریشانی سے فرق ہے، اور اسی طرح پریشانی اگین نفرت سے فرق ہے. ان سب فیلنگز میں تھوڑا تھوڑا جسے کہتے ہیں کہ ڈفرینس آف شیڈ ضرور ہے، اور ہمیں کم از کم اپنے اندر جھانک کے یہ سمجھنے کی صلاحیت ہونی چاہیے کہ ہم اس وقت کون سے ایموشن میں سے گزر رہے ہیں. اگر ہمیں غصہ آ رہا ہے تو اس غصے کی وجہ نفرت ہے یا حسد ہے. اگر ہمیں رونا آ رہا ہے تو رونے کی وجہ مایوسی ہے، پریشانی ہے، غم ہے، یا اپنی محنت کا ضائع ہونا ہے. کیا وجہ ہے کہ ہم اس مخصوص کیفیت سے گزر رہے ہیں. اگر ہم اپنے ہی ایموشنز کو نہیں سمجھ سکتے، ان کو کوئی نام نہیں دے سکتے، تو پھر یہ ایک نشانی ہے کہ شاید ہم ایموشنلی اتنے انٹیلیجنٹ نہیں ہیں. اور بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم اپنے اندر خود جھانکنے سے ڈر رہے ہوتے ہیں. ہماری خوشی کے پیچھے وجہ کیا ہے یہ، اور ہمارے غم کے پیچھے وجہ کیا ہے یہ ہمیں سمجھنا آنا چاہیے. being quick to make assumptions، کیا ہم دوسروں کے بارے میں بہت جلدی سے ایزمپشنز بنا لیتے ہیں، مفروضے بنا لیتے ہیں. کہیں کوئی 2 لوگ آپس میں بات کر رہے ہوں تو ہم فوراً یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ہمارے بارے میں بات کر رہے ہیں. کہیں 2 لوگ آپس میں ہنس رہے ہوں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہمارا مذاق اڑایا جا رہا ہے. کہیں کوئی معمول کے مطابق نہیں ہے اور کچھ خاموش ہے، کچھ اس کی طبیعت آج ٹھیک نہیں ہے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ہمیں کسی وجہ سے اگنور کر رہے ہیں. کیا ہم ایسی ایزمپشنز بنانے میں بہت جلد بازی کا مظاہرہ کرتے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو پھر یہ ایموشنل انٹیلیجنس نہ ہونے کی نشانی ہے. اور اس طرح کے رویے سے یقیناً نہ صرف ہم اپنی زندگی مشکل بنا لیتے ہیں بلکہ اپنے آس پاس والوں کی زندگی بھی مشکل بنا لیتے ہیں. بہت سی چیزیں جو ہم سائیکالوجی میں پڑھتے ہیں وہی چیزیں ہمیں اللہ پاک نے پہلے سے بتا دیا کہ تجسس بھی نہ کرو اور بدگمانیوں سے بھی بچو. تو یہ واقعی میں بدگمانی ہے کہ ہم خام خواہ 2 بندے آپس میں ہنس رہے ہیں تو ہم یہ سمجھیں کہ وہ ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں. 2 بندے آپس میں بات کر رہے ہیں تو ہم یہ سمجھیں کہ ہمارے متعلق سازش ہو رہی ہے. 2 بندے آپس میں کسی بات پر خاموش ہیں، کسی وجہ سے ناراض ہیں، تو ہم سمجھیں کہ یہ ہمیں ایٹیچیوڈ دکھا رہے ہیں، ہمیں اگنور کریں. اس طرح کے ایزمپشنز سے بہت زیادہ بچنے کی ضرورت ہے. بینگ ایزیلی اوفینڈیڈ اینڈ ہولڈنگ گرجز، کیا ایسا ہے کہ ہم چھوٹی سی بات پر ناراض ہو جاتے ہیں، بالکل معمولی سی بات جس کو اگنور کیا جا سکتا تھا اس پر ناراض ہو جاتے ہیں اور پھر اس کو دل میں لے کر بیٹھے رہتے ہیں، گرجز رکھتے ہیں بہت لمبے عرصے کے لیے. تو یہ بھی ایک سائن ہے کہ ہم ایموشنلی انٹیلیجنٹ نہیں ہیں، اور اس طرح کے رویوں سے ہماری اپنی زندگی کافی مشکل ہو سکتی ہے. کیا ہمیں ہر وقت یہ لگتا ہے کہ لوگ ہماری بات نہیں سمجھ پا رہے؟ اگر ایسا ہے تو پھر بھی یہ ایک سائن ہے کہ ہم ایموشنلی انٹیلیجنٹ نہیں ہیں. اپنی بات نہ سمجھا سکنا یا ہر وقت اس کیفیت سے گزرنا کہ لوگ میری بات نہیں سمجھتے، یہ بھی ایموشنلی انٹیلیجنٹ نہ ہونے کی نشانی ہے. ایک بہت بڑی نشانی جو کہ ہم خود اپنے اندر تھرمامیٹر لگا کر دیکھ سکتے ہیں کہ کیا ہم بہت زیادہ بحث مباحثے میں انوالو ہو جاتے ہیں. بہت زیادہ بحث کرنا، چھوٹی چھوٹی بات پر لمبی لمبی ڈسکشنز کرنا اور اپنی بات کو ثابت کرنے کی کوشش کرنا، یہ ایموشنلی انٹیلیجنٹ نہ ہونے کی نشانی ہے. انگلش میں کہا جاتا ہے کہ آرگیوئنگ ود اے فول پرووز دیر آر ٹو.
کچھ موقع ہوتے ہیں جہاں پر بحث کرنی چاہیے اور کچھ موقع ہوتے ہیں جہاں پر خاموشی اختیار کر لینی چاہیے اور سمجھانے کی خواہ کوشش نہیں کرنی چاہیے. So that is why it is often said in English that arguing with a fool proves there are two. Being aware of emotional triggers. This is very important. ہمیں خود سے معلوم ہونا چاہیے کہ کون سی باتیں ہیں جن پر ہمیں غصہ آ سکتا ہے. اپنی پچھلی ویڈیو میں ہم نے تفصیل سے ایموشنل ٹریگرز پر بات کی تھی اور یہ بات بھی کی تھی کہ بہت سے بچوں کو چائلڈہڈ سے یہ ٹریننگ دینے کی ضرورت ہے کہ اپنے ایموشنل ٹریگرز پر نظر رکھیں، بجائے اس کے کہ خام خواہ کسی ایموشنل آؤٹ برسٹ کا، ایموشنل ٹیمپر ٹینٹرم کا شکار ہو جائیں اور ان کو یہ سمجھ ہی نہ آئے کہ ان کو یہ غصہ کس وجہ سے آیا ہے. ہو سکتا ہے انہیں اس وقت بھوک لگی ہو سکتا ہے وہ تھکے ہوئے ہو سکتا ہے ان سے کسی نے کوئی چیز چھین لی ہو اور اس کا غصہ وہ کسی اور پر نکال رہے ہو، یا گیم ہار جانے کی شرمندگی ہو یا کوئی اور وجہ ہو. تو بہرحال اگر ہم اپنے ایموشنل ٹریگرز پر نظر رکھیں تو ہمیں ایک دم سے غصہ آنا یا ایک دم سے جذباتی کیفیت کا شکار ہونے سے بچ سکتے ہیں. اگر ہمیں ایموشنل ٹریگرز کا پتہ ہی نہیں ہے، اگر ایک منٹ کے لیے آپ خاموشی سے بیٹھ کے سوچیں کہ مجھے زندگی میں کس کس بات پر بہت زیادہ غصہ آتا ہے، تو ہمارے پاس ایک لسٹ ہونی چاہیے. ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ باتیں ہیں جن پر ہمیں بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے اور بے ساختہ غصہ آ جاتا ہے، اسپونٹینیسلی غصہ آ جاتا ہے. تو آئندہ کے لیے ایسی سچویشن جب بھی بنے گی اس کو کنٹرول کرنا، اپنے آپ کو اس وقت سمجھانا، اپنے آپ کو روک کے رکھنا آسان ہو جائے گا. یہ کچھ ایموشنل انٹیلیجنس کے سائنز ہم نے ڈسکس کیا آپ کے ساتھ. اگر یہ سائنز ہم میں موجود نہیں ہیں تو وی نیڈ ٹو لرن اے لاٹ مور اباؤٹ ایموشنل انٹیلیجنس. یاد رکھیے اپنے جذبات کا صحیح اظہار اور دوسروں کے جذبات کو صحیح طرح سمجھنا ہماری زندگی بھی آسان کر دیتا ہے اور ہمارے آس پاس والوں کی زندگی بھی آسان کر دیتا ہے. اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کیجئے اور بیل کے بٹن کو پریس کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے.